لك الحمد يا الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا پھر یاد آیا تو یہ الفاظ کہے: بسم اللہ اولہ و آخرہ. حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے جان لیا کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی. ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے فضل سے عالم غیب ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عالم ما کانا وما یکون بنایا. ما کانا مطلب جو کچھ ہو چکا، وما یکون یعنی جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عالم غیب بنایا، عالم ما کانا وما یکون بنایا. یہ اپنا عقیدہ رکھیے. تو سرکار جان رہے تھے کہ اس نے بھول گیا، پڑھا نہیں بسم اللہ کھانے سے پہلے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: تم بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لو. اس شخص نے پڑھ لیا تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا. جبکہ وہ بغیر بسم اللہ کے کھا رہا تھا
تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو کے کھانا کھا رہا تھا، اور جب اس نے بسم اللہ پڑھا تو شیطان نے قے کر دیا اور وہ سب کھانا اس کا نکل گیا باہر۔ تو جو کچھ ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، لازم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف ضرور پڑھ لیا کریں۔ وہ سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے کھانا اور چھوٹے چھوٹے نوالے کھانا، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، پھر وقتاً فوقتاً الٹا ہاتھ بھی چلاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، سیدھے ہاتھ سے لو، سیدھے ہاتھ سے دو، کہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے، الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، الٹے ہاتھ سے لیتا ہے، الٹے ہاتھ سے دیتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف بڑی برکتوں والا کلمہ پاک ہے، اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ورد زبان رکھنا بڑی برکتوں کا باعث ہے۔ اور بسم اللہ شریف کی برکتیں اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آئندہ دنوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی برکتوں کو بیان کریں گے۔ روزے کے کچھ مسائل سماعت فرما لیں۔ ان صورتوں کا بیان جن میں روزے کی صرف قضا لازم ہے۔ غور سے سنیے مسئلہ، یہ گمان تھا کہ صبح نہیں ہوئی، یہ گمان تھا کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہوا، یہ سمجھ کر کھایا پیا یا ہم بستری کی بات کو معلوم ہوا کہ وہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو روزہ تو ہوا ہی نہیں۔ تو ایسی صورت میں صرف قضا لازم ہے، یعنی اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے، اگر ایسا ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد ہم کھائے پیے، اب ایک روزے کی قضا تو بعد میں آپ کو رکھنا ہے، مگر وہ پورا دن روزے کی طرح سے گزارنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ سحری کا وقت ختم ہوا تھا، پتہ نہیں تھا، کھایا پیا، چلو اب تو روزہ ہوا ہی نہیں تو اب کھانا پینا شروع کر دی، ایسا نہیں۔ وہ روزے دار ہی کی طرح وہ دن بھی گزارنا ہے اس کو، اور قضا کا ایک روزہ بھی رکھنا ہے لازم۔ مسئلہ، کھانے پینے پر مجبور کیا گیا یا اکراہ شرعی پایا گیا، یعنی کسی ظالم نے کھانے پینے پہ مجبور کر دیا، کھانا پڑے گا، نہیں کھاؤ گے ماریں گے پیٹیں گے، دھمکی دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اس صورت میں مجبور ہو کے کھا پی لیا تو صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ کھانے پینے سے وہ روزہ تو چلا گیا، ٹوٹ گیا، اب اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے تو کافی ہے قضا کا۔ مسئلہ، روزے کی نیت کے بغیر ہی روزہ دار کی طرح رہا
روزے کی نیت نہیں کیا مگر روزے دار کی طرح رہا، روزہ نہیں ہوا، نیت کے بغیر نہیں ہوگا نا روزہ، چاہے سارا دن بھوکا پیاسا رہے، نیت کیا نہیں روزے کی، روزہ ہوگا ہی نہیں۔ روزے کی نیت کے بغیر ہی روزہ دار کی طرح رہا، روزہ نہیں ہوا، اس صورت میں ایک روزے کی قضا لازم ہے، ایک روزہ رکھنا ہوگا قضا کا۔ مسئلہ، رات ہونے میں شک تھا اور سحری کر لی، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، یا یہ گمان کر کے کہ سورج غروب ہو گیا ہے روزہ افطار کر لیا، بعد کو معلوم ہوا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، وہ تو پہلے ہی افطار کر لیا، یہ اس خیال سے کہ سورج غروب ہو گیا، افطار کا وقت ہوا ہے اور ہوا نہیں تھا، ان صورتوں میں بھی صرف قضا لازم ہے، یعنی ایک روزہ اس روزے کے بدلے رکھنا لازم ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں کل آپ کو وہ مسائل بتاؤں گا روزے کے، کہ روزے کی قضا کا ایک روزہ کافی نہیں ہوگا، کفارہ بھی روزے کا ادا کرنا ہوگا۔ وہ کفارہ کیا ہوگا انشاءاللہ کل وہ مسائل کفارے کے بیان کروں گا۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، ماہ رمضان شریف کی 10 تاریخ ہے، 10 تاریخ ماہ رمضان شریف کی۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں سب سے پہلے آنے کا شرف حاصل ہوا، اور خدیجۃ الکبریٰ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جن کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ملا۔ آپ بیوہ تھیں، 2 شوہر گزر چکے تھے اور بڑی مالدار خاتون تھی، اور جہالت کے اس دور میں کہ لوگ اتنی برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے تھے، ایسے دور میں آپ کی پاک دامنی مشہور تھی، اور اس دور میں بھی آپ کا نام طاہرہ، آپ کا لقب طاہرہ مشہور تھا، پاک دامن خاتون۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرماتے تھے۔ تجارت بہت برکت کی ہوتی ہے جبکہ اس کو جائز طریقے سے کیا جائے، جائز تجارت کی جائے۔ حدیث پاک میں ہے روزی کی برکت کے 10 حصے ہیں، اس میں سے 9 حصے تو تجارت ہی میں ہیں، اور 1% باقی سب چیزیں جو روزی جن سے حاصل کی جاتی ہے۔
اور سچائی کے ساتھ جو تجارت کرے، جو تاجر، جو بیپاری، دھوکہ نہ دے، اپنے مال کی جھوٹی تعریف نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، سچی تجارت کرے تو اس کی بڑی برکت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر بروز حشر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ تو سچی تجارت کیجیے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق تجارت کیجیے۔ تو سرکار تجارت فرماتے تھے اور بہت بڑی تاجرہ تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ کو پتہ چلا کہ آپ بھی تجارت کرتے ہیں اور مال تجارت دوسرے شہروں میں لے جا کر فروخت کرتے ہیں، تو آپ نے خواہش ظاہر کی اپنے غلام میسرہ کے ذریعے کہ اگر حضور قبول فرما لیں میرے مال کو فروخت کرنا تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی میرے لیے۔ سرکار نے قبول فرما لیا۔ بصرہ کی طرف مال تجارت حضرت خدیجہ کا لے کر سرکار تشریف لے گئے۔ میسرہ وہ خاص غلام تھا حضرت خدیجہ کا، انہوں نے تاکید کر دی کہ دیکھو یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بہت سچے انسان ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، ہر طرح ان کی خدمت میں تم لگے رہو۔ میسرہ نے برابر اس نصیحت پر عمل کیا۔ وہ سارا مال بصرہ میں فروخت ہوا اور جو بیپاری لے جاتے تھے مال، جتنا نفع ہوتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ منافع۔ وہ قافلہ جب لوٹ کے آ رہا تھا تو دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم، تیز دھوپ تھی۔ حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پہ بیٹھی ہوئی تھی، ٹیرس پہ۔ جو منظر انہوں نے دیکھا کہ قافلے میں بہت سے لوگ ہیں اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر دو بہت ہی خوبصورت پرندے جو ہیں وہ سایہ کرتے کرتے اڑ رہے ہیں، اور پھر تجارت کے سفر میں جو حضور کی شان بے مثالی کی باتیں اپنے غلام میسرہ سے سنی، بہت ہی طبیعت خوش ہوئی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت خدیجہ کے چاچا تھے عمرو بن اسد، ان سے یہ خواہش ظاہر کی کہ ایسا ہو کہ نکاح کا پیغام دیا جائے سامنے سے۔ تو انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، کیونکہ مکہ شریف کا بچہ بچہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی اس بات کو جانتا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں اور امین ہیں۔ نفیسہ ایک کنیز تھی، آپ کی کنیزوں میں سے ایک کنیز، اس کے ذریعے عمرو بن اسد نے نکاح کا پیغام بھیجا، سرکار نے قبول فرما لیا اور باقاعدہ مہر کے ساتھ نکاح منعقد ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اب حاسد لوگ ہوتے ہیں نا، حاسد، جلنے والے، اچھوں کو دیکھ کے جلتے ہیں، فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ حاسد لوگ انگاروں پہ لوٹنے لگے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یہ مال کی وجہ سے اتنی بڑی عمر کی خاتون سے نکاح کیا۔ سرکار کی عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ
کی عمر 40 برس. تو اس طرح طرح کی باتیں لوگ کرنے لگے. اور پھر ادھر الگ سے تانا حضرت خدیجہ کو دینے لگے حاسد لوگ. ارے یہ غریب سے نکاح کر لیا، غریب سے، معاذ اللہ، غریب ہیں. اللہ خالق کل ہے، اس نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو مالک کل بنایا. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، کل جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو اس حقیقت کو تو جانتے نہیں تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، دل کو ٹھیس پہنچی. سرکار کے نکاح میں آتے ہی اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ خبردار کوئی میرے آقا کو غریب کہے اور مفلس کہے. جو کچھ تھا میرا حضور ہی مالک ہیں، میرے بھی میرے مال کے بھی. اب اگر کوئی مفلس ہے تو میں ہوں، مجھے بولو نا مفلس. اور میری خوش نصیبی ہے اور میرے آقا کا کرم ہے، انہوں نے میری مفلسی کو قبول فرما لیا. اور پھر سرکار نے وہ ساری دولت غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں میں خیرات فرما دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی عظیم الشان خدمت کی کہ حق ادا کر دیا. سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جن پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. بہت سی اور بھی ایمان افروز باتیں ان کی ذات گرامی سے متعلق ہیں. اب 10 منٹ اوپر ہو چکی، اس لیے اب میں آپ کا اور وقت نہیں لوں گا. اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے اور قیامت تک پیدا ہونے والی خواتین اسلام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت عطا فرمائے. مدینہ منورہ میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.